دلوی او بخون کی سپیڅلی څخن تعالی په سپیڅلی نامو مرګرو نن چې په خړ کمر کې د پنجابي آرمي کوم څلور افسران هلاک شو زما په ان یا فکر دې کې د ایس آی او د پنجابي آرمي لاس ته هغه څه چې پنجابي آرمي د خپل پنجابي میډیا د لارې په ولس کې د پنجابي آرمي لپاره خواخوږي پیدا کول غواړي چې ولس ته دا په ګوته کړي چې پنجابي آرمي د امن او امان لپاره قرباني ورکوي لکه څنګه چې د دې پیښې وروسته سمدستي په خړ کمر کې د پنجابي آرمي لخوا کرفیو ولګول شو دا د هغې پیښې د غلي کولو لپاره او د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاس اخیستلو لپاره وشوله په کوم کې چې په سوله ییزو لارښوونکو کوونکو باندې د پنجابي آرمي لخوا ظلم او بربریت وکړل شو او پکې 14 څخه زیات شهیدان او له 40 څخه زیات ټپیان شول د دې خبرو د ثبوت لپاره در سره دوه ویډیوګانې شریکوم لما سره اوسئ شمالی وزیرستان میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے جس میں 3 فوجی افسران سمیت 4 جوان شہید ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق دھماکہ ڈوگا مچا خیل میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب ہوا دھماکے میں 4 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں دھماکے کے بعد علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے لیفٹیننٹ کرنل رشید کریم میجر معیز مسعود کیپٹن عارف اللہ نائب حوالدار ظہیر احمد شہید ہوئے ہیں جبکہ سپاہی عارف اسلم امجد اور شوکت شدید زخمی ہیں شمالی وزیرستان میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے جس میں 3 فوجی افسران سمیت 4 جوان شہید ہو گئے ہیں طاہر راٹھور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں طاہر راٹھور آگاہ کیجیے گا ISPR کی جانب سے اس بارے میں کیا بتایا گیا ہے جی آئی ای ڈی کا یہ وہ اٹیک تھا جس میں یہ جوان اور آفیسر شہید ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مقام ہے یہاں پہ پہلے بھی دہشت گرد کارروائیاں بھی ہوئیں اس کے علاوہ ایک مظاہرہ بھی اس مقام پہ ہو چکا ہے اللہ کو گواہ کر کے آپ سب کو گواہ کر کے امانت کے طور پر مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں آج کے اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں مجھے یہ پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ہر روز کی پروسیڈنگز کہاں پر جاتی رہی ہیں مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹیچوٹ کے مطابق ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا تاکہ وہاں پہ کل کوئی جج جا کر پروسیڈنگز کو نہ دیکھ سکے آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی تو پرواہ نہیں ہے کہ قتل یہ اس لیے کی ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ ہمیں ایک ایشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں آپ کی حویلی پہ ڈاکہ پڑ چکا ہے آپ کی حویلی بندوق والوں کے کنٹرول میں آ چکی ہے آپ کی آزادی سلب ہو چکی ہے
آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جس پر آپ پرائڈ فیل کرتے تھے اس پہ سمجھوتے ہو چکے ہیں. کسی مشہور فلسفی کی قول ہے کہ آپ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ حکمرانی کس کے پاس ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج یہ میڈیا والے یہ بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں. یہ میڈیا والے اپنے اشتہاروں کی خاطر اور اپنے مفادات کی خاطر سچ بولنے سے گریزاں ہیں. آج اس ادارے کے اوپر بھی مرضی کے ٹویٹس آتے ہیں, مرضی کی ڈائریکشنز آتی ہیں, مرضی کے پریس ریلیز آتی ہیں کہ یہ جاری کرو اور یہ نہ جاری کرو. یہ پوچھ لیں, یہاں پر بیٹھیں, ان سے حلف لے لیں کہ کون ایک چینل ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ڈائریکشنز نہیں آتی اور ہمیں ڈائریکشنز ISPR سے نہیں آتی. جوڈیشری, میڈیا جو کسی بھی ملک کے لوگوں کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے, اس کے اوپر اگر پابندیاں لگا دی جائیں گی, اس کو اگر پابند سلاسل کر دیا جائے گا, اس کے لبوں کو اگر سیل دیا جائے گا, اس کے لوگوں کی آزادی سلب کر لی جائے گی, تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ شاید پھر پاکستان ایک آزاد اسلامی جمہوری ملک نہیں رہے گا. 70 سال میں ہم نہ تو اس ملک کو اسلامی بنا سکے, نہ جمہوری بنا سکے, اور نہ ہی آئین کے تابع لا سکے. نو داسې غلامي میډیا او محکمو څخه به پښتانه څنګه د انصاف تمه وکړي چې واګې د پنجاب د آرمي په لاس کې وي چې د پنجاب د مفاداتو جګړه پر مخ وړي. تر بیا د لوی الله جل جلاله په امان.